حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کو جو کوئی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رہنے دیتا، رحمتیں عطا کرتا ہے، برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات میں اترتی ہوئی رحمتوں سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ ہر شخص اللہ کی رحمت پا لیتا ہے، ہر شخص پہ کرم ہو جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات بھی اللہ کی برکت سے دور رہتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حال بیان کیا تو پھر ساتھ ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص ہے جسے اس رات اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی، وہ مشرک ہے۔ جو شرک کرے تو اللہ کی رحمت ایسے بندے کا کبھی مقدر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ کہا گیا کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سب کو رحمتیں عطا کرتا ہے، لیکن جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو جائے پھر اللہ شب برات جیسی عظیم رات میں بھی اسے رحمت عطا نہیں کرتا، بلکہ ارشاد فرمایا والدین کے نافرمان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اس شخص کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص تکبر کی نیت سے اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی شب برات کی رات اس بندے پہ بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تکبر کی نیت سے شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا جو شخص اپنا تہبند کپڑا شلوار تکبر کی نیت سے اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے ٹخنوں سمیت اسے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو تکبر کی نیت سے اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں مرد کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ہر وقت رنگا رکھے۔ ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو تب تو ہم ٹخنوں کو ننگا کر لیتے، لیکن جیسے مسجد سے نکلے تو ہم نے ٹخنوں کو چھپا لیا۔ ہمارے عرف میں مشہور یہ ہو گیا کہ شاید نماز کے لیے ٹخنوں کو ننگا کرنا ضروری ہے، باقی صورت میں نہیں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو بھی چھپا کے رکھے۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں مرد تو اپنے ٹخنوں کو چھپائے پھر رہا ہے اور عورت اپنے ٹخنوں کو ننگا لے کے گھوم رہی ہے، جبکہ یہ دونوں صورتیں غلط ہو گئی۔ تو باہر صورت ارشاد فرمایا کہ تکبر کی نیت سے اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص شب برات والی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا عادی شرابی وہ جو شراب کی عادت رکھتا ہے اور شراب پیتا رہتا ہے، شراب خوری میں رہتا ہے، ایسا شخص بھی اگر شب برات کی رات بھی اللہ کے گھر میں بھی آ جائے تو اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے بغیر کسی وجہ سے، ایسے ہی تعلق توڑ دیا، ایسے ہی رشتہ داری کو توڑ دیا، تو ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے دین نے تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔
جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیوں کو بھر دو. تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے نہ کہ توڑنے کا حکم ہے. تو جو شخص بلا وجہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والی رات کے اندر بھی اسے برکت نہیں دیتا. حدیث مبارکہ میں یہ کچھ لوگ بیان کیے گئے جو اس رات کو بھی رحمت سے محروم کیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے تو رب ذوالجلال کریم ہے، وہ اپنے بندے کی پھر توبہ قبول فرماتا ہے، پھر بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے اور شب برات کی رات میں اپنی رحمتوں کا حصہ بھی عطا کر دیتا ہے.